اچھا کوئی ایڈکٹ نہ بھی ہو تو بچوں کو یہی لگتا ہے کہ پیرنٹس سے جو ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے اور پیرنٹس آر سپوز ٹو فلفل دیٹ. پیرنٹس کو بھی لگتا ہے اور بچوں کو بھی لگتا ہے. لیکن جہاں النیسز کی بات آتی ہے اور خاص کر کے سائکیٹرک النیسز یا ایڈکشن موڈ ڈس آرڈرز, کیا فیملی اپنی بیسٹ کوششیں نہیں کر رہی ہوتی؟ بہترین کوششیں جو ان کی کیپیسٹی میں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ غصہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں, وہ دھمکی بھی دے کے دیکھ لیتے ہیں, وہ مار پیٹ کر کے, پابندیاں, کنٹرولنگ, ایوری تھنگ, اور بے جا لاڈ پیار سے بھی ڈیل کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہوتا؟ کیونکہ علاج ضرورت ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, علاج نہیں ہو رہا ہوتا. کیونکہ وہ جو سائن ہے نہ وہ آپ کی بات سے کنونس ہوگا, آپ کو ضرور کنونس کر لے گا وہ کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ذہنی. ہاں سوشل نارمز ہیں, اسٹگما ہے, بہت زیادہ اسٹگما ہوتا ہے نا کہ مینٹل ہیلتھ جہاں پر اپسیٹ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ لوگ تو پھر اس بارے میں میں کوئی ایک وہ پرسن نہیں رہوں گا جو کہ جس کا سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس ہے یا جو بھی ہے. تو اگر ایسی چیز کے ساتھ ہمارا سامنا ہے کہ آج صبح ڈینائل بریک تھا, شام میں جب اینٹی کاؤنسلنگ ہوئی, باتیں ہوئی سلپری, تو ڈینائل واپس آ گیا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سو جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بیماری, یہ ڈینائل آتا جاتا رہتا ہے, تو اس کا کیا کیا جائے پھر؟ اینڈ دی بائی دا بکس بات ہے کہ پیشنٹ اور فیملی ڈینائل آتا جاتا رہتا ہے, تو اس کا کوئی بندوبست کیا کیا جائے؟ کچھ اصول ہوں, جیسے بھی حالات ہوں. دیکھیں میرے ذہن میں بس یہ اگزامپل ایک آ رہی ہے, جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا, چھپ کے کوئی کھا سکتا ہے نا. کس اصول کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ایک اصول ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہمیں بہت اس بارے میں طاقت آ جاتی ہے کہ ہم اس کو بریک نہیں کرتے. اصول ہمیشہ زندگی میں کامیابیاں لے کر آتے ہیں. آپ کے بزنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, آپ اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ اس دفعہ میں تھوڑا کامن سینس کو مارجن دے دوں. سو اسی طرح سے فیملیز, پیشنٹ اینڈ پروفیشنل اگر کچھ اصولوں کے تحت علاج کو لے کے چلیں گے تو we'll get the success. جہاں پر ہمیں لگے, میں نے ایک وائف کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کی بہتری کے لیے بہت نیسیسری ہے, اور میں چونکہ ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ اٹھ کر پانی بھی خود پئیں. تو مجھے میرے سے خطرہ ہے. Now this is the level of insight she was having, کہ مجھے میرے سے خطرہ ہے کہ میں ان کو بہت زیادہ انیبل کروں گی دوبارہ. So how can I help myself? So فیملی کو اس ڈائریکشن میں پلیز سوچنا چاہیے کہ آپ کے لوڈ ون کو آپ کے کس بیہیویئر سے خطرہ ہو سکتا ہے. جو اپنے انالیسس کریں اور وہ کہیں کہ اچھا ہمارے لوڈ ون کو ہمارے اس پیٹرن سے, ہمارے اس بیہیویئر سے خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ کی پیشنٹ کے سمٹمز سے ریلیٹڈ ہے, دیکھیں ہمارے پیشنٹ کی ون آف دا ریزن جو یہاں پر وہ ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داری لینے کی عادت نہیں ہوتی نا. کھانا بھی کوئی بنا کر دے, ایون کافی ایڈلٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کھلاتے بھی پیرنٹس ہی ہیں, ماں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے. اسی طرح سے اور ساری چیزیں. پھر ہمارے پیشنٹ اتنے بلیسڈ ہوتے ہیں کہ ان کو وائفس ایسی ملتی ہیں جو کہ مدرلی ریز کے ساتھ ہوتی ہیں, تو وہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لینا شروع کر دیتی ہیں. اس کا صرف یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری ان کو لینی چاہیے وہ نہیں لیتے. جب آپ ان کے وہ کام کر لیں گی جو وہ خود کر سکتے ہیں تو آپ خاموشی سے ایک میسج ان کو دے رہی ہیں کہ آپ کی چیزوں کو ان آرڈر کرنا میری ذمہ داری ہے. اس میں حرج نہیں ہے کوئی کہ آپ ان کو ہیلپ کر دیں, لیکن اس میں خاموشی سے آپ ایک میسج دے دیتے ہیں کہ آپ کی کھانے پینے سے لے کر اپنی اس چیزوں کو سیٹل کرنے کی ذمہ داری میری. اور پیشنٹ اس سے زیادہ پرسیو کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے اب میرے موڈ کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے.
اب اس کو بھی آپ ہی ٹھیک کریں. اب یہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے, پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ اب میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے, تو اب آپ یہاں سے میرے لیے یہ کریں یا وہ کریں یا ایسے کرنے دیں مجھے. تو ناؤ یو اسٹارٹ ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی, چھوٹے سے جسچر سے. تو جب آپ اپنی ہیپینس کو فائنڈ کرتے ہیں اور آپ اپنے لوڈ ون کو یا خود کو رادر, سم ٹائم تو ہمیں خود کو معاف کرنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. سو جب ہم لیٹ گو کر دیتے ہیں, لیٹ گو سے مراد یہ ہے جانے دیں, لیٹس لیو ان دا مومنٹ. اگلے کو انسان کی ڈومین میں ہی جانچیں, اس سے کوئی فرشتوں جیسی توقعات مت رکھیں, ہم اپنے سے بھی اور دوسروں سے بھی. بٹ اسٹک ہونے کی بجائے میں اس کو کبھی, آپ کو پتہ ہے دس از دا اونلی ریزن پیرنٹس کین ناٹ چینج دیم سیلف, دا اونلی ریزن دے ناٹ فارگیو دیم سیلف کہ یہ ہمارا بچہ اور اس نے ایسا کیوں کیا. دیر مسٹ بی سم تھنگ, ہمیں کوئی بد دعا لگی, اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم پہ, اللہ نعوذ باللہ کوئی عذاب کیا ہے, اور دوسرا پھر پیشنٹ کو بھی نہیں معاف کریں گے. اب جب پیشنٹ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے نا, یہ تکلیف پھر واضح وہ ہوتی ہے کہ اتنے جو ہمیں تکلیفیں دی ہیں وہ ہم نہیں بھلا سکتے. دیکھیں معاف کرنے کو کیا آپ پرسیو کیا کرتے ہیں, معاف کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں اس کو بھول جائیں, وی کین ناٹ, ہم بھول نہیں سکتے اپنی تکلیفوں کو. زیادہ ہم ایمفسائز اس بات پر کرتے ہیں کہ اس تکلیف کو دیکھنے کا نظریہ بدل لیں, اس کو لیٹ گو کرنا کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی کوئی ریزائنمنٹ ہے اپنے پیرنٹ کے ریگارڈنگ, پیشنٹس کی ہوتی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں پرووک کرتے ہیں, وہ ہم سے کبھی پیار نہیں کرتے, جو ان کی پرسیپشن لگ رہی ہوتی ہے, ٹھیک. تو ہم ان کو اگر لیٹنگ گو, یہاں پر فارگیونیس از دا کی ٹو ہیپینس کا باقاعدہ ایک پروگرام ہے, تو اس میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلیں اس کی پرسیپشن کے چینج کرنے پہ کام کرتے ہیں, نظریے ڈفرینٹ نظریے سے دیکھتے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ مجھے بتائیں, ہم سب ایسی سچویشن میں جو کوئی بھی جو جیسا مرضی ایکشن کرے وہ اپنا بیسٹ کرتا ہے. اگر میں نے کسی کو غصے میں تھپڑ مارا تو میری اس ٹائم کی مینجمنٹ ٹول میں یہ بیسٹ ٹول ہوگا میری کیپیسٹی میں. اگر مجھے کوئی اچھا طریقہ آتا تو میں وہ کرتی. اسی طرح سے مثال کے طور پر پیشنٹ کی ریزائنمنٹ ہوتی کہ میرے فادر نے فلاں ٹائم پہ یا میری مدر نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ لیٹس چینج دا لینز, کہ انہوں نے ایسا کیا چونکہ اس وقت ان کو وہی بہتر لگا. اگر ان کو وہ طریقہ آتا جو آپ کی نظر میں بہتر ہے تو وہ یہ نہ کرتے. سو اس لینز سے تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. فارگیونیس از دا کی ٹو ہیپینس ایک آڈیو پروگرام ہے ایٹیٹیوڈنل ہیلنگ کے, اسپریچول ہیلنگ پہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں, تو امریکہ میں یہ ہے. تو اس کا ایک آڈیو پروگرام, تو اس میں ایک خاتون اور ایک سائیکیٹرسٹ بات کر رہے ہیں. اس میں نا وہ خاتون بات کر رہی ہوتی ہے کہ فادر کو, اس کی کوئی ریزائنمنٹس فادر کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ہی واز این اگریسو پرسن, اور اس نے بہت غصہ اور فزیکل ابیوز ود مائی مدر اور میرے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ, مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا. آئی وہ کسی اور مسئلے سے تھیں, جب ان کو دیکھا گیا تو کہ یہ درمیان میں نکلا کہ وہ اپنے فادر, ان کو یہ گلٹ تھا کہ وہ اپنے فادر کی خدمت اچھی نہیں کر سکی. جس پہ پروب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو یہ تھا کہ میں ریزینٹفل تھی ان کے ریگارڈنگ کہ وہ بہت زیادہ اگریسو اور ابیوزو تھے. اس پہ پھر جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ میرے فادر نے میرے لیے بہت ساری چیزیں ایسی بھی کی تھیں جو میرے کمفرٹ کے لیے تھی, بٹ اس ریزینٹمنٹ کے لینز سے میں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں جو میرے لیے انہوں نے بہترین کیا ہوا تھا. میں نے کبھی اس چیز کو ایکنالج ہی نہیں کیا تھا, دیکھا ہی نہیں تھا. ایٹ دا ایج آف, مطلب بہت ایج میں وہ اس ہیلنگ پروگرام میں آئی تھی. تو جب وہ 16 سال کی تھیں ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اب کوئی 30+ جا کر 40 میں جا کر ان کو یہ ریئلائزیشن ہونا شروع ہوئی کہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے جو بہت کچھ کیا, فادر نے, اس کو میں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا. فار ایگزامپل, ان کے فادر نے جس کے ساتھ بھی اگریسو بیہیویئر رکھا, وہ ایک ہی دفعہ رکھا ہوگا نا, یا ان کا بیہیویئر ایسا تھا, انہوں نے اس چیز کو کتنے عرصے تک اپنے ذہن میں پکایا اور اپنی زندگی کو برباد کیا. کیا یہ فادر کا قصور تھا یا ہمارا اپنا ہوتا ہے؟
اگر مجھ سے کوئی غلط بات کرے اور 10 سال 5 سال 2 سال پہلے کرے اور میں آج اس کی تکلیف کو محسوس کروں, so there's something wrong with me. یہ بات بہت مشکل ہے ماننا کہ there's something wrong with me. دیکھیں ایک بندے نے میرے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا, ایک دفعہ کیا, کسی ٹیچر نے, کسی فیملی ممبر نے, کسی دوست نے ایک دفعہ دکھی بات کی یا اس نے کہی دکھی بات کر کر وہیں ختم ہو گئی. میں ہوں وہ بندہ جس نے کہ 5 سال تک 10 سال تک ایون تھرو آؤٹ دا لائف اس کو اپنے ساتھ رکھا. آپ لوگوں سے سنتے نہیں, میں تو کبھی معاف نہیں کروں گا اس کو, یا میں تو کبھی معاف نہیں کروں گی اس کو. وہ پین ہم خود بناتے ہیں. ٹھیک, جب ہم لوگوں کو انسانوں کی ڈومین میں ہی اسیس کرتے ہیں تو ہم ان سے ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں لگاتے کہ یہ ہمیشہ پھول ہی برسائیں گے. ٹھیک, تو ہم صرف اسی چیز سے نہیں دیکھتے, لیکن ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی سچ ہے جو ہمیں لگ رہا ہے, حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا. ہماری پرسیپشن وہ ہوتی ہے. اور وہ میں آپ کو جس خاتون کی بات کر رہی ہوں, پھر انہوں نے اس ایج میں جا کر لیٹ گو کیا اور اس تکلیف سے باہر آئی. اب انہوں نے کوئی اس میں پوئم لکھی ہوئی ہے, وہ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ سب سنیں, اف آئی کین واک ود یور ڈیڈ. تو اس پہ پھر وہ ہیلنگ پروسیس ان کا لیٹنگ گو یا فارگیونیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تکلیف کے ساتھ اپنی پرسیپشن کو چینج کر کے اس تکلیف کو کم کریں. اس بندے کو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ملیں, وہ تو ایک بڑے لیول کا سٹیپ ہوگا نا کہ اس کو ملے بھی پھر آپ, لیکن کچھ ریلیشن ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. سو اس میں تکلیفوں کو چپکائے رکھنا اور ان کی ہیومن کیپیسٹی سے زیادہ سمجھنا ان کے لیے نہیں. پلیز اس کو کلیئر کر لے کہ ہمیں فارگیو اپنے لیے کرنا ہے, اس کے لیے بھی سلوشن کوئی نہ کوئی ہوگا. ہیلنگ جس کو کہتے ہیں نا, اس کا کوئی نہ کوئی, لیکن یہ ہے کام, اس کے لیے ولنگنیس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم سب نیچر وائز اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہم تکلیفوں کو یاد کرتے رہیں. آئی ڈونٹ نو مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں, یعنی نیچر وائز ہیومن بینگ تکلیفوں کے ریکالز کو کرنے میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. وڈ یو بلیو دیٹ؟ آپ کو اچھا لگتا ہے کہیں نہ کہیں پر تکلیفوں کو یاد کرنا, وکٹم رول میں رہنا کہیں نہ کہیں پر, کیونکہ اس سے باہر آنا مشکل ہے. اس سے باہر آنا کریجیس زون میں آنا کہ آپ اپنی زندگی کے ہر طرح کے معاملات کو گریسفلی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ جو بھی کیا اب میری ذمہ داری ہے میں اس کو فکس کیسے کروں. تو اس میں اگر یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بیہیورلی مینج, یعنی اس کو ریلیکس ہونے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو پہلے ریلیکسیشن سکھائی جاتی ہے, اور اگر اس کو سوچ وہ ریلیکس ہو جاتا ہے لیکن وہ سوچوں سے جان نہیں چھڑاتا تو پھر اس کو سوچوں سے جان چھڑانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ جب یہ خیال آپ کو آئے تو پھر آپ نے کنڈیشن کرنا ہے کسی دوسرے خیال کے ساتھ, اور اس خیال کو اکنالج کرتے ہوئے, اس کو ایک بیماری کا حصہ کہتے ہوئے اپنا دھیان کسی اور طرف لے کے. پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ مائنڈفلنس کے اسٹوڈنٹ ہو جائیں, لیکن اگر منفی خیال آپ کو زیادہ آتے ہیں تو آپ 4 اسٹیپ پروگرام سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں, میری بیمار سوچ ہے, میری منفی سوچ ہے, میرا دماغ مجھے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے یہ سوچ دے رہا ہے, ابھی میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس پہ دھیان دے دوں, پھر اس کو دیکھ رہا ہوں, پھر اپنے آپ کو ریوارڈ بھی کرے اس بارے میں. لیکن یہ جو لیٹنگ گو کا اسٹوڈنٹ ہونا ہے, جب تک آپ کی ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ ایک خاتون کے ساتھ میں کام کر رہی تھی تو وہ بہت ریزینمنٹس کو ہولڈ کرتی ہیں, بہت زیادہ, شی از اے پیشنٹ ایڈکشن کی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نا یہ فارگیونیس کے اوپر, وہ پیرنٹس کے ریگارڈنگ زندگی میں جتنی بھی ان کی میموریز تھیں 5 ایئرس سے لے کر ٹل اس ایج تک, وہ نیگیٹو اور پینفل ہی تھی, مطلب کوئی پلیزنٹ میموری ان کو اس طرح سے بن ہی نہیں پائی ان کی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نا فارگیونیس, خود کو معاف کرنے سے سٹارٹ کریں. اور نارمل انسان کو بھی تنگ کرتی ہے. نارمل انسان اتنے زوردار ہگ کیے ہوئے ہوتا ہے نا اس تکلیفوں کو کہ nobody can imagine. اس کے ساتھ کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے. ابھی میں یہ نارمل لوگوں کی بات آپ سے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا ایک ایزی وے آؤٹ ہے. وی فیل ریلیف
کہ ہم اس کو سوچتے رہیں اور ایک ویلیڈیشن ہمیں ملتی رہے کہ جی تمہارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی تھی. پھر جس سے ہم شیئر بھی کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت حصہ ڈال دیتے ہیں, جیسے یو آر رائٹ, بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو, بس اس کو تم چھوڑ دو, اللہ اس کو یہ کرے, عذاب ہو, بلا ہو, یہ ہو, وہ ہو. تو جن سے ہم شیئر بھی کرتے ہیں وہ بھی ہماری طرف کی بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے نکلو اس چیز سے, اور اگر اس نے ایسا کر بھی لیا تو ٹیک دا رسپانسبلٹی. وہ بندہ ہمیں زہر لگنا شروع ہو جائے گا. تمہارے ساتھ ہو تو تمہیں پتہ چلے گا. کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. لیکن پیس ہم سب کی زندگی میں تب ہی آئے گا when we starting. اب یہ جو بات میں آج آپ سے کر رہی ہوں, وہ جی بائی دا وے سر کی بات سے مجھے یاد آئی, موسٹ آف دا پیشنٹس فیملی دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن دس ود ڈیو آل ریسپیکٹ. کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے, آپ کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی لیٹ گو کر دے, معاف کر دے. یہ بات پیشنٹس کے لیے بھی ہے کیونکہ ان کی بھی ریزنمنٹس ہے اپنی فیملی سے, بہت سارے لوگوں سے. لیکن ایک دفعہ صرف سوچنا ضرور ہے, آپ نے آج صرف سوچنا ضرور ہے کہ آپ کے برین کے پاتھ وے اس بارے میں بچیں. کیا لیٹنگ گو میں بھی کوئی پیس آف مائنڈ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم دوسروں کی تکلیفوں کی ذمہ داری خود لیتے ہیں؟ ہم خود لیتے ہیں. اگر مجھ سے کسی نے غلط کیا تو میں نے ذمہ داری لے کر اس کو پھر آگے بڑھایا. سو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. بات میں آپ سے اسٹرکچر آف دا ٹریٹمنٹ کی کر رہی تھی کہ جب انڈور ٹریٹمنٹ کے اسٹرکچر کو آپ فالو کرتے ہیں اور اس میں اسٹرکچر کو, اسٹیپس کو, پروٹوکولس کو فالو کرتے ہیں تو ہم ریزلٹس لیتے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ان سے غصے سے پلیز بات مت کیجیے گا, آپ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے گا, آپ کرتے ہیں. پھر یہاں سے جانے کے بعد اگین پرانے پیٹرنس, فیئر سے آپریٹ کرنا, بات نہ کرنا, پیشنٹ کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دینا, آپ بالکل صرف اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں, پیشنٹ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کی ہے چینج. آپ کو پتہ ہے چینج ایک پروسیس کا نام ہے. آپ اس پروسیس میں آتے ہیں, ریزسٹنس آتی ہے, پھر آپ اس ریزسٹنس کو ٹھیک کرتے ہیں. بٹ ہے یہ کوئی آن گوئنگ کام, یہ کوئی ایک منٹ کا کام نہیں ہے, یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے فوراً سے ہو گیا. آپ آج سوچیں گے تو کل اپنے آپ کو چینج کرنے کی طرف. یہ کو ڈیپینڈنس کے ریفرنس میں ہے نا, کہ جب کسی کی فیملی ایک اس ایڈکشن کی یا کوئی بھی, اب تو کسی بھی فزیکل النس میں فیملی کے اندر یہ ٹریٹس پائی جاتی ہیں. پور ڈیسیجن میکنگ سے مراد یہ ہے کہ ان کی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے انالیسس ٹھیک نہیں وہ کر پاتی. مثال کے طور پر بیماری ہے اور بیماری کا علاج ہے, بٹ فیملی ڈیسیجن لے رہی ہوتی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے, اس کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے, اس کو حج عمرے کے لیے بھیج دیا جائے. یہ ایک ون آف دا ایگزامپلز آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ون آف دا ایگزامپل ہے کہ اس کی پڑھائی چھڑا دی جائے یا اس کو کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے دیا جائے یا یہ کر دیا جائے یا وہ کر دیا جائے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اپنے سے ریلیٹڈ بہت پور ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. اگر اپنی ہیلتھ ڈاؤن ہو رہی ہے کو ڈیپینڈنٹ کی, فیملی ممبر کی, تو وہ اس ہیلتھ کو اس کی فکر نہیں کریں گے, کوئی اور پیشنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ. جیسے ہمارے پاس فیملی آتی بھی, آج کل ایک فیملی آ رہی تو مدر کے گھٹنے میں بہت درد ہے, تو میں ان کو ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کا علاج کروائیں, تو وہ مجھے کہتی ہیں اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو دس از دا پور ڈیسیجن میکنگ نا, کہ اس وقت ان کا صحت مند ہونا بہت لازمی ہے. سو ان اینی فارم. اب وہ ایک کو ڈیپینڈنٹ اگر اپنا بزنس کر رہا ہے نا, تو اس میں بھی چانسز ہے کہ وہ پور اپنے ڈیسیجنس کو پراپرلی مینیج, صحیح کاسٹ اینڈ بینیفٹ کیے بغیر. ڈیسیجن تو ہم وہ کرتے ہیں نا کہ ہم فائدے اور نقصان کا ایک انالیسس کر ہم کرتے ہیں. سو کسی بھی فارم میں پور ڈیسیجن میکنگ ہونا. دیکھیں ڈیسیجن میکنگ کی جو کو ڈیپینڈنس کے سمٹم ہوتے ہیں یہ پیشنٹ کے بھی سمٹم ہوتے ہیں. یعنی پیشنٹ کسی کیمیکل کے ڈیپینڈ ہو کر یہ سارے کریکٹرسٹکس لے رہا ہوتا ہے, اور فیملی پیشنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو کر یہ سارے کریکٹرسٹکس اس کے اندر ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ ڈیسیجن میکنگ کا ایشو ہے کہ وہ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ود سگریٹ ریکوری یا وداؤٹ سگریٹ ریکوری, تو یس اٹ کین بی دا پارٹ آف پور ڈیسیجن میکنگ. لیکن مقصد اس وقت اس کو سالو کرنا ہے,
سالو کیسے کیا جائے. جیسے بھی آپ نے ایز اے پیرنٹ آپ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ میری مدد کریں کہ میں جب اس کو اس کانفلکٹ میں دیکھتا ہوں یا جب وہ سگریٹ پیتا ہے تو مجھے یہ مسائل آتے ہیں, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے مسائل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کہ آپ اس پہ زبردستی نہ کریں, آپ اپنی فیلنگ ان کو بتاتے رہیں کہ جب آپ ایسا سوچتے ہیں, جب آپ ایسا کرتے ہیں تو میں تکلیف میں جاتا ہوں. آن دی ادر ہینڈ ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کاؤنسلر سے بھی بات کرے اور اس فورم پر بھی بات کرے کہ سگریٹ کے ساتھ کیا ریکوری لے کے میں چل سکتا ہوں. یعنی یہ سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے کہ سگریٹ کے ساتھ ریکوری لے کے چلنا, لیکن ہمارا پیشنٹ سگریٹ فل فلیج ڈرگ ہے. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سگریٹ کے ساتھ اپنی ریکوری لے کے چلوں گا تو یہ کیا ہے؟ خود فریبی, یہ ڈینائل ہے, یہ خود فریبی ہے کہ سگریٹ کے ساتھ ریکوری نہیں ہوتی نہیں ہے, چل تو دور کی رہی بات. دیکھیں سگریٹ, ابھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جو سگریٹ کی ایسی کریونگز کی وجہ سے بالکل پلٹا کھا گئے, ایسے ہی ٹھیک. سگریٹ ان کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لے کر آیا جو کہ ان کو بہت مشکلات سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے. یعنی ہی couldn't stop himself. آپ سگریٹ کو, آپ کا جسم سگریٹ سے فائدے نہیں نقصان لے گا, آپ کی انزائٹیز بڑھیں گی اور پرانے راستے جو ڈرگ آف چوائس ہے جس کو آپ ہارڈ کور سمجھ رہے ہیں وہ کرنے کے راستے کلیئر ہوتے جائیں گے, اس طرف آپ موو کر رہے ہوں. سگریٹ کے ساتھ کوئی ریکوری نہیں ہوتی. سگریٹ اسی طرح سے ڈرگ ہے جیسے آئس ہے, جیسے کوکین ہے, جیسے الکوہل ہے, کیونکہ آپ کی فزیولوجی تو چینج کرتی ہے نا سگریٹ, کہ نہیں کرتی؟ اگر کوئی فرق نہ ڈالتی ہو تو آپ کا دل نہ کرے پینے کو. لیکن آپ اس بات کو سمجھے, جب آپ نے پہلے سگریٹ پیا اس کا کوئی فائدہ ہوا تھا اور اس کے بعد انزائٹی بڑھ گئی, ٹھیک. اب وہ جو انزائٹی, مزہ اتنا ہی ہوگا جس ٹائم پہ آپ پف لے رہے تھے, جیسے ہی سگریٹ ختم ہوا اس کے بعد آپ کو بے چینی ہونا شروع ہو گئی. پھر اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اگلی سگریٹ کی سوچ, اور اس طرح سے آہستہ آہستہ چونکہ آپ کا برین مزوں سے اب نہیں اٹھاتا, نشوں سے مزے, تو اس نے کہا کہ اچھا اب تم آئس کرو گے نا تو اس سے تمہیں مزہ آ جائے گا. اور آپ کی ریکوری سگریٹ کے بغیر جتنی اچھی ہو سکتی ہے وہ سگریٹ کے ساتھ نہیں اچھی ہو سکتی, کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل ایڈ کے اوپر ہے. تو ایمان نہیں بدلا نا, ریکوری ایمان بدلنے کا نام ہے کہ میں اب نشوں سے مسئلوں کو حل نہ کروں, مزوں کو نہ لوں, میں نے بغیر نشوں کے بغیر زندگی میں مزے ڈھونڈنا, یہ ہے ریکوری. سمپل اسٹیٹمنٹ کہ کیمیکل کے بغیر اپنی زندگی کو مزیدار بنانا. نہیں بھی مزہ آ رہا تو تب بھی گزارا کر لیں, ٹھیک. اور یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا جرنی ہے اس کو شروع کیے بغیر کوئی سیف نہیں ہے, کہ ایک کچھ اصول ہوں گے تو ڈینائل بھی بریک ہوتا رہے گا, ریزلٹس بھی آتے رہیں گے. سو ہمیں کامن سینس سے نہیں, اصولوں سے ریکوری کو لے کے چلنا ہے. فیملی کے سرٹن پرنسپل ہیں جو ہم فیملی کو کہتے ہیں انیبلنگ نہ کریں, پرووکنگ نہ کریں, اسرٹیو ہو جائے, مینجمنٹ کو ڈپینڈنس کی کریں, بات کرنے کے ہنر کو سیکھ لیں, اپنے اوپر توجہ دینا شروع کریں, اور علاج پر ہی کمپلائنس دیں. یہی اصول پیشنٹ کے بھی ہیں کہ جو آپ کو علاج کہہ رہا ہے, نہیں مان رہا دل تو نہ مانے, آپ اپنا ایمان اس بات پر لے آئیں کہ جو علاج کہہ رہا ہے کہ مجھے سگریٹ نہیں پینی تو پھر نہیں پینی. وہ یہ اصول ہے ایک ریکوری کا, اس میں آپ اپنی ٹیلر ٹرم کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کچھ اصول ہیں تو we'll get the results. جہاں پر ہم نے اس کو اپنی طرف سے دو چلیں اصول ڈال لیتے ہیں, ایک ذرا کامن سینس ڈال لیتے ہیں, تو میں فالو اپ پہ آتا رہوں گا بٹ 3 دن یا 2 دن, تو ایسے بات وہی آ جاتی ہے کہ ایکچولی میں یو آر فالوئنگ یور پرنسپل, آپ کے جو کامن سینس ہے کہ جا کر 6 دن کیا کرنا ہے, 2 دن جا کر بھی وہی بات ہونی ہے نا, بات تو انہوں نے وہی کرنی ہے, ایک ہی بات تو کیے جا رہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ خیال اس بندے کے ذہن میں آئے گا اگر کسی پیرنٹ کے ذہن میں آ رہا ہے, پھر میں بہت ہی رسپیکٹ سے یہ بات کر رہی ہوں
کہ اگر کسی پیرنٹ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ایک ہی بات ہے اور ہم اوب جاتے ہیں، سو ان کو اپنی موڈ مینجمنٹ کو بہت ساؤنڈ کرنا ہے. کو ڈیپینڈنس کس اصول سے بہتر ہوتی ہے؟ سیلف کیئر سے. ٹھیک، کو ڈیپینڈنسی سیلف کیئر سے بہتر ہوتی ہے. آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں، کو ڈیپینڈنس خود بخود بہتر ہو جائے گی. ایڈکشن کس اصول سے ریکوری میں آتے ہیں؟ اس کو مینٹین رکھنا. اب اس فالو اپ میں میڈیسنز ہیں، یہاں پر آنا ہے، 1-to-1 کاؤنسلنگ ہے. دیر آر سرٹن پرنسپل جو کہ ریکوری کے بنائے جاتے ہیں. سلپری دوستوں سے نہ ملنا، ریکوری کے پرنسپل یہ ہیں: نو سلپری فرینڈ، نو سلپری پلیسز، نو روڈ بیہیویئر یعنی نو فائٹس، نو موڈ آلٹرنگ سبسٹانسز. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کوکین نہ کریں، الکوہول نہ کریں. نو موڈ آلٹرنگ سبسٹانسز، یہ ریکوری کے اصول ہیں. دوائیاں جتنی ریکمینڈڈ ہیں اس کو اتنے ہی لینا اور فالو اپس پہ آنا. جب کوئی یہ 5 چیزیں کرتا رہتا ہے پیشنٹ تو وہ ریکوری میں ہے. نہیں، آپ ان سے نہیں الگ سے مل سکتے. اب یہ چاہے وہ سلپری بندہ آپ کا بھائی، دوست پکا کیوں نہیں ہے بچپن کا، یو ہیو ٹو بی ٹیک ویری کلیئر ڈیسیژن کہ اس کو اس سیٹنگ میں نہ ملے. بھائی کو تو نہیں کوئی چھوڑ سکتا ہے، اس سیٹنگ میں نہ ملے جس سیٹنگ میں وہ ایسے کام کرتے ہیں. ٹھیک، سو نو سلپری فرینڈ اینڈ پلیسز، ایسی جگہوں پہ ہی نہیں جانا. چاہے آپ جتنے کانفیڈنٹ ہے کہ نشے تو اب میں نہیں کروں گا، آپ کو 200% یقین ہونا، پھر بھی سلپری پلیسز پہ نہیں جانا. پیشنٹ یہ بات نہیں مان پاتے. وہ کہتے ہیں میں چونکہ سدھر گیا ہوں، میرے سامنے آپ سگریٹ شراب کی بوتل رکھیں میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تب مانیں گے آپ؟ فیملی کہتے ویسے ایہو جا خیال آنا چاہیے کہ اس کے سامنے رکھیں اور پھر یہ کچھ کرے نہ. ایسا ہم چاہتے ہیں ہمارا لوڈ ون بنے. میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسا ہو ہی نہیں کہ جب کوئی ریکوری میں ہو اور وہ یہ کہے کہ اب میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں، چونکہ 5 سال سے میں ریکوری میں ہوں، اب میرے سامنے آپ شراب رکھ دیں میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ کوئی بھی ریکورنگ پیشنٹ جو ایڈکٹ ڈکلیئرڈ ہے وہ ایسا ٹیسٹ اپنا نہیں کر سکتا، اس کو نہیں کرنا چاہیے. رادر ریکوری کے یہ اصول ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اصولوں پر ریکوری کو ہمارے ایز اے پروفیشنل ہمارے کیا اصول ہیں کہ ہم نے آپ سے صحیح بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے. اب اس پہ فیملی سم ٹائم ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ یہ باتیں جو ہیں مشکل ہوتی ہیں، یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ اٹس ناٹ. ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ گروپ کلاسز میں آئیں، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اٹس ناٹ پاسبل. ہمیں کہتے رہنا ہے بیکاز دس از دا ٹریٹمنٹ. جی، علاج کو اصولوں کے تحت لے کے چلیں، کامن سینس کے تحت، پیشنٹ کی بہتری یا نہ بہتری کے تحت. آپ کہیں گے یہ 60 دن ہو گئے آج ابھی تک تو اس کے اندر کوئی چینج ہی نہیں آیا، تو یہ علاج تو فیل ہے، یہ تو آج بھی نشے کی بات کر رہے ہیں یا آج بھی یہ منفی بات کر رہے ہیں. اور اگر وہ کہے کہ یہ تو 40 دن میں یہ تو اتنا شاندار ہو گیا، مجھے نہیں لگتا کہ اگلا ٹریٹمنٹ پیشنٹ کہے کہ اب کوئی ضروری ہے. سو جیسے بھی حالات ہوں، جن لوگوں نے یہ علاج بنایا ہے وہ جذبات سے علاج نہیں بنایا، وہ ریسرچ سے بنایا ہے. سو ہم، آپ اور پیشنٹ، ہم سب اگر پرنسپل سینٹرڈ ہوں گے نا تو ول گیٹ دا ریزلٹ. وہ اصول یہاں پر بھی ہوں، بیلجیم میں بھی اتنے امپورٹنٹ ہوں، یو کے میں بھی اتنے امپورٹنٹ ہوں. یہ جو 5 چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا. ایسا تو نہیں ہے کہ بیلجیم کا بیگ الگ کر دیں گے کہ یہ سٹینڈز کا بیگ آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے. اندر کوئی چور نہ ہو. تو جب آپ کے ذہن میں ہو کہ وہاں پہ تو ڈرنک کھانے کے ساتھ کبھی کبھار لی جا سکتی ہے، اٹس اے بگ ڈیل ان اٹ، آپ کے لیے نہیں ہے وہ. جتنا گریسفلی آپ ان اصولوں کو مان لیں، اور فیملی کے بھی. تو جب ہم ٹریٹمنٹ اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکچولی میں وہ پرنسپل سینٹرڈ اپروچ ہے. میں آپ کا خیال رکھ سکتی ہوں، میں آپ کو آپ مجھے کہیں کہ ہمارے لیے بتانا مناسب نہیں ہے، ہم نہیں لوگوں کو بتا سکتے. میرے بس میں ہو تو میں کہوں نہ بتائیں، بٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو دا فیکٹ. اینڈ پرنسپل سینٹرڈ بتانے سے ہی آپ کی ہیلنگ ہوگی. ٹھیک ہے جی. سو پرنسپل سینٹرڈ ہونا، ایدر یو آر انڈور فیملی اور پیشنٹ، اور
آؤٹ ڈورس دونوں ہی صورتوں میں. تھینک یو ویری مچ. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.